کہ علامہ مولانا عبید الرضا فیضی صاحب قبلہ اور ساتھ ہی ساتھ استاد الاساتذہ حضرت قاری کرامت صاحب قبلہ اور علماء کرام کی جماعت سردار قوت اسلام ہم ہمارے دوستوں بزرگوں ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکاح من سنتی آمنت باللہ، جاء رجل یستتم فقام شرط وشکا، فما زال الرجل يكون منه المرأة وزيفهما حتى قالوا فقد يفعت النبي وعن ربيع بن كعب قال كنت بيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتيت بوجه حضرته فقال لي أسألك مرافقك في الجنة قال أو غير ذلك قلت وذلك فعلت على نفسك بكسر السجود أو كما قال رسول الله آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین الی الغیر نہایا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھے بآواز بلند درود پاک اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علامۃ الزمان فرید العباد منبعل العرفان ذوالعقال مختلفات الادیان سنیت کی جان بریلیت کی پہچان امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کفر ضلالت ماحی بدعت حامی سنت مخزن علم و حکمت کنزل کرامت جبل استقامت قائد اہل سنت امام عشق محبت پیر طریقت رہبر راہ شریعت ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، فیروز بندی کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے۔ ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کریم کی محفل ہے، لیکن جس عنوان کے ساتھ بیٹھے ہیں جشن شادی کے تعلق سے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں آؤ تو ہم سب سے پہلے جانیں اصل شادی کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، فیروز بختی ہے، شادمانی کی بات ہے۔ اگر ہمارا بیٹھنا، آپ حضرات کا یہاں آنا، ہمارا بولنا، آپ حضرات کا سننا قبول ہو جائے گا تو میدان محشر میں بھی اعلان کریں گے کہ پھوٹا ہی کرے صدر محشر میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میں اپنے پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے عزیزوں جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ شادی کی محفل ہے، آؤ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جلیل القدر صحابی حضرت صدیق اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی نبی کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ صداقت کے تاجدار حضرت صدیق اکبر نبی کی بارگاہ میں آئے حضرت فاطمہ کے لیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خاتون قیامت خاتون جنت کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ قبول فرما کر کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ دے دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے میرے آقا میری ماں باپ کے قدموں پہ قربان، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے جلیل القدر صحابی، اے صدیق اکبر صداقت کے تاجدار، جب صدیق آئے تو اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو صداقت کے تاجدار بن
گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر آنے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ حضرت خاتون قیامت خاتون جنت کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر بتانے کا منشا یہ راجپور کے مسلمانوں آج ہر باپ یہ سوچتا ہے اپنی بیٹی کا جب نکاح کرے نا تو یہ سوچتا ہے کسی دولت مند کے ہاں کر دے, کسی عزیز کے ہاں کر دے, کسی خوش مزاج کے ہاں کر دے. لیکن آؤ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا جا رہا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ ہمیں دے دے. اللہ اکبر مصطفیٰ کریم کا الفاظ سنو. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں اپنی بیٹی کا اس وقت ہاتھ دوں گا جب رب تبارک تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا. اللہ اللہ. پھر کچھ دنوں کے بعد سخاوت کے تاجدار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ اللہ جنہیں بادشاہ کہا جاتا ہے عثمان غنی نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ اے میرے آقا میری ماں باپ کے قدموں پہ قربان, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ ہمیں دے دیں. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب رب تبارک تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ دے دوں گا. اللہ اللہ. چراغاہ کے اندر حضرت علی اونٹ چرا رہے ہیں. ایک طرف صداقت کے تاجدار صدیق اکبر تشریف لے گئے, دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. اللہ اللہ. صداقت کے تاجدار صدیق اکبر نے دائنے ہاتھ کو پکڑا ہے. عمر بن خطاب نے عدالت کے شہسوار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ کو پکڑا ہے. حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہیں, فرماتے اے علی سنو سنو, اے علی تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ شاید تمہاری ضرورت ہے. اللہ اللہ. نبی کی بارگاہ میں اب عمر بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چراغاہ سے نکل رہے ہیں. اب ساتھ ساتھ اللہ اللہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. اللہ پر میرے نبی سے سلام و کلام ہوتا ہے. سلام و کلام کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اے علی آنے کا منشا کیا ہے؟ اے علی آج آنے کا منشا کیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ. حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں سلام و کلام کے لیے آیا ہوں. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے علی آج سلام و کلام کی بات نہیں ہے, راج کی بات ہے, کچھ اور بات ہے جو نبی کے علم غیب مصطفیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں. آؤ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا اے علی آج آنے کا منشا یہ نہیں ہے, آج آنے کی وجہ کچھ اور ہے. اللہ اللہ. پھر حضرت علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں باپ کے خطبے پہ قربان, یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے علی میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہو. اللہ اللہ. مسکرا کر کے اپنے سروں کو نیچے کر لیتے ہیں. اتنے میں پھر کچھ دیر کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم نے مسجد جانی مدینہ منورہ کی وہ جامع مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں اور اللہ اللہ آپ جیسے 2 رکعتیں نماز پڑھتے نفل کی نماز ختم ہوتی ہے. جبریل امین تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں دائرے سدرا بلبل سدرا روح الامین. جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنی بیٹی کا نکاح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مامو مبارکباد پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ کی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محل کے اندر کر دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دے. اللہ اللہ. اتنا کہنا تھا. مصطفیٰ کریم وہ جامع مسجد مدینہ منورہ کی وہ جامع مسجد نبوی سے نکلتے ہیں. راستے میں بلال مل گئے. کون بلال؟ وہی بلال. اللہ
اللہ اللہ جب کفار مشرکین بلال کو مارتے تھے، جب اسلام قبول نہ کیے تھے، اللہ اللہ علماء شیبہ عمر امیہ بن خلف اللہ اللہ بلال کے سینے پہ چڑھ جاتے تھے، بلال سے کہتے تھے بلال اے بلال ادھر آؤ۔ اللہ اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب بلال نے اسلام قبول کیا نا تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے بلال، کہنے لگے یا رسول اللہ شیبہ علماء بہت مارتے ہیں، یا رسول اللہ سو گرم گرم پانیاں دیتے ہیں، یا رسول اللہ کالی کوٹری کے اندر قید کر لیتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے بلال پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بلال نے جب سے کلمہ شہادت پڑھی ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا بلال یہ ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا، شیبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، بدمہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، امیہ بن خلف بلاتا تھا تم جاتے تھے۔ آج سے ایسا نہیں ہوگا، تم بلاؤ گے صدیق اکبر آئیں گے، تم بلاؤ گے عمر بن خطاب آئیں گے، تم بلاؤ گے عثمان غنی آئیں گے، تم بلاؤ گے مولا علی آئیں گے، تم بلاؤ گے حضرت طلحہ آئیں گے، تم بلاؤ گے حضرت زبیر آئیں گے، تم بلاؤ گے امیہ، تم بلاؤ گے حضرت ابو ہریرہ آئیں گے، تم بلاؤ گے سلمان فارسی آئیں گے۔ بلال اذان دو، جب بلال کی اذان شروع، جب بلال حضرت بلال نے اذان دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے مدینہ منورہ کی جامع مسجد میں بلال نے اذان دی ہے، بلال کی اذان سن کے عشرہ مبشرہ کے تمام صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے مسجد نبی کے اندر آ رہے ہیں۔ بلال نے جب یہ دیکھا ہے، بلال یہ کہہ اٹھے یا رسول اللہ جب تک بلال بکا نہ تھا تب تک کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اللہ اللہ راستے میں بلال مل گئے، میرے مصطفیٰ کریم کا ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بلال کہنے لگے یا رسول اللہ آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے بلال جانتے ہو مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آج جانتے ہو چہرے پہ یہ خوش مزاجی کا جانتے ہو ماحول اس لیے بنا ہے، میں جامع مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد دائرے صدرہ روح الامین جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے مبارکباد دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مبارکباد دیتا ہے کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کے محل کے اندر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ روئے زمین پہ آپ کے اپنے بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اسی مسکراہٹ کو لے کر کے میں اپنی خاتون قیامت خاتون جنت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے کے گئے، اللہ اللہ حضرت خاتون قیامت خاتون جنت گھروں کے اندر تشریف فرما ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تمہارا منشا کیا ہے، تمہاری اجازت کیا ہے؟ حضرت علی حضرت خاتون قیامت زوروں کا نار رونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک قابل تعریف بات ہے جب شریعت کے اندر یہ کہا جاتا ہے جب بیٹیاں گھروں کے اندر روئے نا تو اللہ اکبر، باپ اگر مائیں اگر بیٹیوں سے اجازت طلب کرے، اگر بیٹیاں آنکھوں سے اندر اشک بار ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ شریعت اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن بتانے کا منشا میرے عزیزوں ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ اللہ میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ اتنا کہنا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا مہر کیا ہے، تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں خاتون قیامت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا مہر کا بدلہ یہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فقال اذا کان یوم القیامت، قیامت قائم کی جائے گی، جب آپ کی امت، آپ کی بدنمازی امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا، میں رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کروں گی اے خالق کائنات، اے پاک پروردگار عالم، آج مجھے اپنے مہر کا بدلہ چاہتی ہو۔ اللہ اکبر اتنا کہنا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے خاتون جنت خاتون قیامت، کہو تمہاری مرضی
مرضی کیا ہے؟ اللہ اللہ اتنا کہنا ہوتا ہے۔ عرض کرتی ہے رسول پاک پروردگار عالم میرا مہر یہ ہونا چاہیے کہ میرے حضور کے امتیوں کو بخش دیا جائے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا ہوتا ہے۔ اللہ مد الزمان کی نظر پڑی ہے، اللہ مد الزمان پکار اٹھے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا سے پاک پڑے اللہم صلی علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہم پوری رات تباہوں کی دہلیز پہ گزار دیتے ہیں۔ شادی میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ جس نے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے انکار کیا، جس نے منع کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر کی نبی کی پاکیزہ سنت ہے، آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، رات یہ مبارک والی رات ہے، بابرکت کی رات ہے۔ ہمارے جانتے ہو ہمارا یہ معاشرہ ہو گیا ہے، ہم سب پوری رات ادھر ادھر گزار دیتے ہیں۔ ہمارے دولہا اور دلہن کے والدین کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ 2 رکعتیں نماز نفل پڑھ دوں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی کی سنت جیسے مبارک سنت کو تو میرے بیٹا اور بیٹی کو مولا نصیب عطا فرمایا۔ پاک پروردگار عالم دولہا اور دلہن کو مولا زندگی کو مولا کامیاب و کامرہ عطا فرما دے۔ مولا دولہا اور دلہن کو مولا کریم زمینی اور آسمانی آفات سے مولا محفوظ و معمور عطا فرما دے۔ جانتے ہو اکثر مولانا عبید الرضا اور قاری کرامت صاحب کما ہیں، ان کی موجودگی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری رات گزر جاتی ہے، 2 بجے سے لے کر کے 4 بجے یوم الفجر ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کی عورتوں کا حال جانتے ہو، رسم و رواج کے اندر مبتلا ہے، اے نہ جانے کیسے گیت کو اپنی زبان پہ لاتی ہے جس پہ نہ جانے کیسے کفریت الفاظ ہوتے ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، اللہ اکبر کبیرہ، اس رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اس رب تبارک تعالیٰ کے عذابات سے ڈرو۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی بیٹی حضرت خاتون قیامت خاتون جنت فرمائیں گے اے میری کنیزو، تم دنیا سے لائی کیا ہو، تمہارے نام اعمال کیا ہے؟ اللہ اکبر بتانے کا منشا یہ ہے۔ ابھی ایک عظیم خطیب دورہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ تھوڑی میرے بعد انشاءاللہ مولانا عبید الرضا صاحب کا بیان ہوگا۔ اجمالاً کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اللہ اکبر نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کل بارات آنے والی ہے، اب تیاری ہو رہی ہے، حضرت علی کل اللہ بارات لے کے پہنچے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں، حضرت علی دولہا بنے بیٹھے ہیں، اللہ لیکن اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج ہر باپ یہ چاہتا ہے اس کی بیٹی خوش رہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات پر قربان، اللہ جنہوں نے سورہ یاسین کا پتہ بتایا، جنہوں نے سورہ مزمل کا پتہ بتایا، اللہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ تھوڑی سی عبادت پر کم کر دیجئے۔ میرے آقا فرماتے تھے عائشہ میری امت یہ کمزور ہے، اے عائشہ میری امت جب اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم میں ڈالے گا یا رسول میں عائشہ میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا جا نماز میں پوری رات کھڑے ہوتے تھے۔ آج بتانے کا منشا میرے عزیزوں ہے، اے اسلام کے شہزادوں، اسلام کے شہزادیوں، ہم جانتے ہو گناہوں کے اندر اپنے دلدلے کے اندر جانتے ہو تباہوں کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، لیکن اللہ اکبر ہم اور آپ اپنے پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا امام ذرا دیا ہے، اپنا امام ذرا دیا ہے۔ اللہ مہر دینے کے لیے آپ کے پاس مہر کے پیسے نہیں ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے علی یہ امام ذرا ہے، آپ بازار کے اندر اسے آپ خرید و فروخت کر کے آ جائے، اے علی اسے بازار کے اندر آپ بیچ کر کے آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کا امام ذرا لیے ہے، آپ بازار کے اندر گئے، آپ کے دل کے اندر خیال آیا لاؤ آپ جو بازار کے اندر کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کون نہیں خریدنا چاہے گا، آپ قیمت بتائے، انہوں نے کہا 400 درہم۔ اللہ انہوں نے کہا اے علی آپ کی شادی ہے، آپ نے بازار چھوڑ کر کے میرا گھر انتخاب کیا، منعقد کیا، اس لیے 400 دینار
کو اور بڑھا دیا جاتا، 800 دینار ہو گئے۔ آپ نے کہا آپ کی شادی ہے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں آپ کی شادی ہے، آپ کو ہمیں مبارکباد دینا ہے، اس لیے آپ نے 400 دینار اور بڑھا دیا۔ اللہ پھر آپ نے کہا آپ کی شادی ہمیں کچھ تو تحفہ دینا چاہیے۔ آپ نے نبی کا امام ذرا آپ نے لوٹا دیا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ اللہ کل یہ بارات نکلی ہے، کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دولہا بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ بتانے کا منشا یہ ہے، بارات نبی کی بارگاہ میں پہنچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحلیز پہ حضرت علی دولہا بنے بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی خاتون قیامت، خاتون جنت حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں میری فاطمہ، اے خاتون جنت، میرے ایک بات پہ عمل پیرا ہو جانا۔ آج میری تحلیز سے نکل کر کے اپنے شوہر کی تحلیز پہ جا رہی ہو، لیکن جانتی ہو اپنے شوہر کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا، اپنے شوہر کا دل نہ دکھانا۔ نماز جانتے ہو، نماز چھوڑ کر کے جانتے ہو نمازیں چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہروں کو دل دکھانا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری خاتون قیامت، اے خاتون جنت، آج میری تحلیل چھوڑ کر کے جا رہی ہو، لیکن اپنے شوہر کا خیال کرنا، اپنے شوہر کا ادب و احترام کرنا، مجھ سے قیامت میں اس حال میں ملنا۔ اگر تمہارا شوہر مجھ سے راضی ہوگا تو یہ سمجھ لینا تیرا نبی راضی ہے، اگر تیرا نبی راضی ہے تو خالق کائنات راضی ہے، اگر تیرا شوہر ناراض ہے تو تیرا نبی راضی ہے، تیرا نبی راضی ہے تو جانتی ہو تو خالق کائنات ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اے میری مائیں بہنوں، اسلام کی شہزادیوں، علامہ آسی صاحب نے کہا تھا کہ ہو نیک تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بی بی، ہو بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بی بی۔ اور آسی کہتا ہے عورت کا شاہکار اچھے کو برا، برے کو اچھا بنا دیتی ہے بی بی۔ اے اسلام کی شہزادیوں، اے اسلام کے شہزادوں، بتانے کا منشا یہ ہے، آج جانتے ہو جب بارات لے کے جاتے ہیں غریبوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے کتنے لوگوں کو، اللہ اکبر، ہم لوگ ناجائزوں کام کو آراستہ کر دیتے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں، بتانے کا منشا یہ ہے، اللہ اکبر، سنت طریقے پہ اپنی زندگی گزارو۔ میرے مصطفیٰ کریم، اگر قبر کے اندر کوئی ذات کام آنے والی ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات کام آنے والی ہے۔ اللہ یہ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میری مائیں بہنوں کی ذات پہ تو میرے مصطفیٰ کریم کا کروڑوں احسان ہے۔ جب یہ مکہ کے اندر پیدا ہوتی تھا نا تو اللہ اکبر، لوگ مکہ کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم دنیا کے اندر آئے ہیں نا تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے مکہ والوں سنو، تمہارے گھروں کی عورتوں کو تم زحمت سمجھتے ہو، تمہاری گھروں کی عورتیں تم ان کو زحمت سمجھتے ہو، جانتے ہو تمہاری گھروں کی عورتیں تمہاری لیے نعمت ہے۔ جب کسی کے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم کے الفاظ حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے مکہ مکرمہ کے لوگوں سنو، جس کے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے 22 بیٹیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ جب تک وہ بیٹی اپنے باپ کے دہلیز پہ رہتی ہے، اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے رہتی ہے۔ اللہ جب اس کا باپ، اللہ اکبر کبیرہ، مکہ میں یہ ہوتا تھا نا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات جب مکہ کے اندر آئی ہے تو آپ نے کہا یہ لوگوں تم اپنے عورتوں کو منحوس نہ سمجھو، اپنے عورتوں کو زحمت نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بیٹی کو پیدا کرتا ہے اس بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کے گھر کے اندر 10 رحمتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اور جب تک وہ اپنے باپ کے دہلیز پہ رہتی ہے اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے رہتی ہے۔ جب اس کا باپ اس کا نکاح کا انتظام فرما دیتا ہے تو اللہ اکبر، جب بیٹی 18-22 سال کی کریل جوانی کے اندر اپنے دہلیز کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کی دہلیز کے حوالے ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کے لیے نعمت بن جاتی ہے، اور جب اس بیٹی کو جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر محشر میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی،
جاء رجل يستتم فقام شد وشكا فما زال الرجل يكون منه البراءة وزيفهما حتى قالوا فبني فعت النبي الى الاخر الحديث. میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت جابر فرماتے جاء رجل يستتم فقام شد وشكا فما زال الرجل يكون منه البراءة وزيفهما حتى قالوا فبني فعت النبي الى الاخر الحديث. میرے مصطفیٰ کریم کی انجمن مبارک لگی ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ بیٹھے ہیں اسی طریقے سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام کی جماعت ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں روتے ہانپتے چلاتے کانپتے آتے ہیں، فرماتے جاء رجل یستتم فقام شد وشکا یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شدت بھوک سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں آپ کی بارگاہ میں میرا عقیدہ ہے عظمت ملتی آپ کی چوکٹ سے، شہرت ملتی آپ کی چوکٹ سے، کامیابی ملتی آپ کی چوکٹ سے، علم و ہنر کا پروانہ ملتا آپ کی چوکٹ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانا بھی ملے گا تو آپ کی چوکٹ سے. اللہ اللہ، نبی کی بارگاہ میں جلیل القدر حضرت جابر تشریف فرما ارشاد فرمایا اے جانثار صحابہ سنو. آپ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھوڑا سا جو ہے مصطفیٰ کریم نے اٹھایا اور فرمایا اے جانثار صحابہ سنو، اس جو کو لے جا کر کے اپنے اس جو کو روٹی بنوا کر کے اپنی بیوی کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا، غریب یتیم بیواؤں کی مدد کر دینا، ناؤز اس میں صدقہ زکات بھی کر دینا. اللہ اللہ، وہ نبی کی بارگاہ سے نکلے ہیں اور اپنے گھر تک تشریف لے کے گئے ہیں. ایک مدت مدید کا زمانہ ہو گیا ہے، اب خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اب غریبوں کو امداد کر رہے ہیں، اس میں سے زکات دے رہے ہیں، اس میں سے خیرات کر رہے ہیں، اس میں یتیموں کا سہارا بن رہے ہیں.